7ویں صدی سے پہلے جزیرہ نما عرب کیسا تھا؟ اسلام کے ظہور سے پہلے کی دنیا یہ ایک ایسی دنیا تھی جو قبیلوں، صحراؤں اور ایک بہت ہی مضبوط ضابطۂ اخلاق پر قائم تھی۔ آئیے مل کر اس قدیم معاشرے کے سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا مرکزی سوال یہی ہے، اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ حقیقت میں کیسا تھا؟ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے خطے کی تاریخ کے اگلے موڑ کو سمجھنے کی کلید ہے۔ چلیں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیے، اس دنیا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد یعنی قبیلے کے تصور کو سمجھنا پڑے گا۔ قبیلہ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس دور میں کسی بھی انسان کی پوری کائنات تھی۔ کسی کی شناخت، اس کی حفاظت، اس کی سماجی زندگی، سب کچھ اسی ایک چیز سے جڑا تھا۔ کوئی کون ہے، اس کا انحصار بس اس بات پر تھا کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے۔ اچھا، اس کی ساخت کو سمجھنے کے لیے اسے ایک پیاز کی طرح سوچیں۔ سب سے اندر، بالکل مرکز میں خاندان تھا، یعنی سب سے قریبی رشتے۔ اس سے باہر خاندانوں کا ایک مجموعہ جسے عشیرہ کہتے ہیں، اور پھر سب سے باہر سب سے مضبوط تہ وہ تھی قبیلے کی، جو ان سب کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتی تھی۔ اور اس پورے نظام کو جوڑ کر کیا چیز رکھتی تھی؟ وہ طاقت تھی عصبیت۔ یہ صرف وفاداری نہیں، یہ ایک جنون کی حد تک گہری اور شدید وابستگی تھی اپنے قبیلے سے۔ یہی وہ سماجی گوند تھی جو سب کو ایک رکھتی تھی اور جس کی وجہ سے اصولوں پر عمل ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قبیلے کی ساخت کو سمجھ لیا۔ اب ذرا اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں لوگوں کے درمیان درجے کیسے بنے ہوئے تھے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، یہ معاشرہ بہت واضح طور پر طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سب سے اوپر تھے سردار اور اشرافیہ، جو قبیلے کے لیڈر تھے۔ جنگ کی قیادت کرنا، جھگڑے نمٹانا، یہ سب ان کے ذمے تھا۔ پھر آتے تھے آزاد لوگ، جو قبیلے کی اکثریت اور ریڑھ کی ہڈی تھے۔ ان کے نیچے تھے غلام، جن کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور آخر میں وہ لوگ جو کسی بھی قبیلے کے تحفظ سے باہر تھے اور سب سے زیادہ غیر محفوظ تھے۔ یہ ایک بہت سخت درجہ بندی تھی جو زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتی تھی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، خواتین کی حیثیت ہر قبیلے میں ایک جیسی بالکل نہیں تھی۔ کچھ قبیلوں میں انہیں بہت عزت اور اختیار حاصل تھا، جبکہ دوسرے قبائل میں ان کی حالت بہت کمزور اور غیر محفوظ تھی۔ تو یہ تصویر کافی پیچیدہ ہے۔ اب سماجی ڈھانچے سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان اقدار کی، اس کلچر کی جو ان لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں۔ بہادری یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں تھی، بلکہ زندہ رہنے کی شرط تھی۔ سوچیں ذرا، ایک سخت ماحول جہاں ہر طرف خطرہ ہو، وہاں ہمت اور جرأت ہی تو کسی کی عزت اور زندگی بچا سکتی تھی۔ اسی طرح سخاوت کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ ایک عظیم شخص کی پہچان ہی یہ تھی کہ وہ اپنے پاس موجود ہر چیز دوسروں پر، خاص طور پر مہمانوں پر لٹا دے، بھلے ہی اس کے بعد اس کے اپنے پاس کچھ نہ بچے۔ اور سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھی مہمان نوازی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک مقدس فریضہ تھا۔ دروازے پر جو آ گیا وہ خدا کا مہمان ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی حفاظت اور آرام سب کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ اقتباس دیکھیے، یہ اس دور کی روح کو کتنے شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ شاعر صرف شعر نہیں کہتا تھا، وہ قبیلے کی تاریخ لکھنے والا تھا، وہ خبریں پھیلانے والا صحافی تھا، اور وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنے والا پروپیگنڈسٹ بھی تھا۔ سب کچھ ایک ہی شخص میں۔ اس کے الفاظ میں تلوار سے زیادہ طاقت تھی۔ تو چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت دلچسپ سوال پر بات ختم کریں گے۔ تو ہمارے ذہن میں اب ایک تصویر بن رہی ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کی پوری عمارت قبیلے پر کھڑی ہے، جسے عصبیت یعنی گروہی وفاداری نے مضبوطی سے جکڑ رکھا ہے، جس کے اندر سماجی طبقات کی ایک واضح تقسیم ہے، اور جس کے لوگوں کی زندگی عزت، بہادری اور مہمان نوازی جیسے طاقتور اصولوں کے گرد گھومتی ہے۔ اور اب آخر میں یہ سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اتنے مضبوط، اتنے سخت اور جڑے ہوئے قبائلی معاشرے میں تبدیلی آخر آ تو کیسے سکتی تھی؟ وہ کون سی طاقت ہو سکتی تھی جو صدیوں سے چلے آ رہے اس نظام کو ہلا کر رکھ دے؟